سو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈیئر فرینڈس. تو ہم جناب میڈیکل میں ابھی موجود ہیں. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس، ہمارے جو بھائی تھے، انہوں نے آج یوم حسین یہاں پہ منعقد کیے. اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ آج علامہ جوہری صاحب جو کہ خطاب کریں گے پورے آڈینس سے، اور میں نے آپ کو مولانا کی ویڈیو دکھا دی. تو آج جو بھی اسٹوڈنٹس نے کیا ہے، آج جو بھی ہو رہا ہے بھائی جی، کوئی اسپانسر نہیں، کوئی بندے نے کوئی نہیں کیا ہے. اسٹوڈنٹس نے جتنا بھی محنت کیا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا. پھر انشاءاللہ آپ کو اندر لے کے جاؤں گا ایڈیٹوریم میں. پھر آپ کو انشاءاللہ میں دکھاتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں یوم حسین کس طرح ہوتا ہے JSMU کے اندر، اور واٹ از دا میسیج آف حسین، امام حسین. سو ہم مولانا کے جو منہ سے سنیں گے، آپ ان کو بتائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے اور لازمی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے، اور اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ سیکھ کے جائیے. یہاں ساتھ شہر زبید ہمارے جو آج جو JSMU میں یوم حسین ہے، اس کے حوالے سے اور امام حسین کا ایک پیغام اگر ہو سکے تو ایک مصرع امام. ضرور. بسم اللہ. سب سے پہلے تو ممنون و متشکر ہوں آپ تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے یہاں پر امام حسین کے سلسلے میں ذکر حسین کے سفینے میں سوار ہونے کے لیے موقع فراہم کیا. اور کیونکہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. اگر سفینہ نجات کا ہے چاہیے تو پھر امام حسین کے ذکر میں امام حسین کے ساتھ اس کے کارنامے میں داخل ہو جائیں جو بھی ہے. اور بالخصوص آپ تمام لوگوں نے جو ذکر حسین کا اہتمام کیا ہے وہ ہمارے لیے کسی آج کے اس پورا شعب اور یزیدی نما دور میں بہت بہترین قدم ہے. اور صرف یوم حسین کا انعقاد ہی کئی دلوں پر جو ہے وہ بجلیاں گرانے کا باعث بنا ہے. اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ یزیدیت شکن حسین ابن علی کا ذکر قائم و دائم رہے. اور مولا آپ تمام منتظمین کی توفیقات میں، اسٹوڈنٹس کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اسی طرح، بلکہ ہر سال اس سے بڑھ کر اس سے بڑا اہتمام کریں. ہر کوشش یہ کریں. میری جانب سے بس پیغام یہ ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر صاحب بھی فرماتے، بلکہ آیت اللہ محمد علی عامری صاحب کی وصیت تھی جو مدینے میں یثرب میں ہوتے تھے، کوئی صاحب کے وکیل تھے. ان کی وصیت تھی کہ ہر سال کوشش کی جائے کہ پچھلے برس کی نسبت اس برس زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ بڑھا کر مجلس فروغ کو دی جائے. تو کوشش آپ لوگ کی یہ کیجیے. میری جانب سے میری وصیت بھی یہی ہے کہ ذکر حسین پچھلے برس سے زیادہ امپروو ہر سال ہونا چاہیے تاکہ پیغام حسین ابن علی جتنا پھیل سکے جتنا پھیلے. کیونکہ ہم زندہ ہی مولا کے نام کی وجہ سے. اگر پھر آپ ایک مصرع امام حسین کے نام میں بالکل میں پیش کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد محمد. یہ مصطفیٰ کی ہے منشا حسین راضی ہو، بقا کا ایک ہے رستہ حسین راضی ہو. حبیب و حر کی طرح کامیاب ہو کہ تم، حبیب و حر کی طرح کامیاب ہو کہ تم، خیال بس یہی رکھنا حسین راضی ہو. یہ مصطفیٰ کی ہے منشا حسین راضی ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سلامت رہیے آپ تمام لوگوں کی. امام نہیں، امام سجاد اہل ایمان کے امام نہیں، اہل اسلام کے، تمام انسانوں کے، تمام تر خلق خدا کے لیے رحمت خدا کا عنوان ہے. تو آئیے سب مل کے سوچ لیں. ایک حسین باپ نے اپنی اولاد کو حسین بنانے کے لیے صرف دو جملے. پہلا جملہ فرمایا بیٹا کف العزا وفض الندى. دو باتیں یاد رکھو بیٹا. پہلی بات کہ اذیت پہنچانے سے اپنے آپ کو روک لو، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو غیبت ختم ہو جائے. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو بہتان، برا گمان، برے خیالات، چوری اور غصب، دھوکہ دہی اور تمام تر فراڈ کے معاملات ختم ہو جائے. کف العزا، اپنے آپ کو روک لو اذیت پہنچانے سے، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ. یہی تو انسان کی شان ہے. وفض الندى،
فضلہ کہتے ہیں فیض بڑھانے کو، اپنے فیض کو جاری کرو، رغمت الندہ ایسے جیسے کوئی مسلسل پانی بہتا ہو۔ گویا امام چاہتے ہیں ہر انسان ایسا ہو کہ اذیت کسی کو نہ دے اور فائدہ سب کو پہنچائے، کہ جو تو قلم بھی سمجھ میں آئے۔ اور چونکہ روز شہادت خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، یہ وہ انسان ہے جس کو اتنے تازیانے مارے گئے اور اس نے کسی ایک کو بھی، تازیانے تو بہت دور کی بات ہے، اپنے استعمال میں آنے والے حیوان کو بھی ایک کوڑا بھی نہیں مارا۔ 25 حج کیے اس ناطے پہ سب محمد صلوات جیتے قبلہ علامہ محمد علی رفیع صاحب، ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ذکر ہے جناب حر کا کہ جو وہ روشن ضمیر صحابی ہیں کہ جنہیں شب عاشور قیام حسینی میں موجود بچوں کی التش کی صداؤں نے اس قدر بے چین کیا کہ صبح عاشور امام کی خدمت میں خود کو مجرم بنا کر پیش کیا اور اپنی بخشش کی التجا کی۔ امام نے آپ کو آگے بڑھ کر معاف فرمایا اور گلے لگایا۔ میدان کربلا میں جناب حر اور ان کے بیٹے علی ابن حر دونوں نے نصرت امام کرتے ہوئے شہادت کا جذبہ پایا۔ وقت شہادت مولا نے ان کے بہتے خون کو روکنے کے لیے جب رومال فاطمہ باندھا تو وہ ان کی بخشش کا سند ٹھہرا۔ اے حر کسے ملی یہ شہادت کی زیب و زین، بالی پہ تیرے آئی ہیں خود مادر حسین۔ اس مرتبے کے بعد تو سب تجھ کو مل گیا، اے حر حسین مل گئے، رب تجھ کو مل گیا۔ اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں فرسٹ ایئر MBBS سے سیدہ وریشہ زہرا کو کہ وہ آئیں اور ایک انگریزی تقریر پیش کریں کہ جس کا موضوع ہے کربلا the eternalization of morality۔ Assalamu alaikum. Blessings upon you of the God who created the world and sent upon us his chosen ones to guide us through it. The history of Islam is an array of diverse yet untold tragic stories, and one of such is the history of Karbala. Hussein's struggle was for the salvation of the whole humankind, teaching a lesson about servitude at every Aliyun Waliyullah, Aliyun Waliyullah, Aliyun Waliyullah, Aliyun Waliyullah, Aliyun Waliyullah. ہے نعرہ کرار علیٌ ولیullah، ہے نعرہ کرار علیٌ ولیullah، پڑھتے رہے سرکار علیٌ ولیullah، اللہ کی تلوار علیٌ ولیullah، سفیانیت کی ہار علیٌ ولیullah، نسل یزید کے لیے پیغام قضا ہے، ہر عاشق رسول کے یہ دل کی صدا ہے، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ جو خوش نسب ہے اس کے مقدر کا ہے نعرہ، جو خوش نسب ہے اس کے مقدر کا ہے نعرہ، سلمان کا نیسم کا ابو ذر کا ہے نعرہ، یہ ہر ایک ولی اور قلندر کا ہے نعرہ، ہر ایک ولی اور قلندر کا ہے نعرہ، یہ نعرہ تو اللہ کے لشکر کا ہے نعرہ، داعش اسی نعرے سے بہت خوف زدہ ہے، ہر عاشق رسول کے یہ دل کی صدا ہے، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ دوران کلام میرے بہت معزز میرے سینئر شادان بھائی تشریف لا چکے ہیں، ان کی آمد میرے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ ان کی اور تمام
ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد. حضور پیش کر بس ولایت کے عنوان پہ بات کریں گے، اس کے بعد آگے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بس اختصار کے ساتھ کام ہوگا. شادمان بھائی بھی موجود ہیں. توحید و رسالت کی کس نے محمد رسول اللہ کب دیا؟ 1400 برس پہلے. تو یہ کلمہ توحید بنیادی کلمہ ہے اسلام کا. محمد رسول اللہ نے دیا، 1400 برس پہلے دیا. اچھا تو 1400 برس پہلے یہ کلمہ دیا تو کیا ماضی کا کلمہ ہے؟ بھائی کہہ دو کہ ماضی کا کلمہ نہیں. جس طریقے سے ماضی میں زندہ تھا اس طریقے سے حال میں زندہ ہے اور اسی طریقے سے مستقبل میں زندہ رہے گا. بھائی اب وہ حسین جو اس کلمے کو بچا لیتا ہے وہ کل بھی حال تھا، آج بھی حال ہے اور کل بھی حال رہے گا. اب ظاہر ہے کہ نصف شب کے بعد، کل کی گفتگو ہے کہ نصف شب کے بعد میرے پاس یہاں کے منتظمین میں سے جنہیں میں جانتا بھی نہیں ہوں، ان نون میسج تھا کہ وہ موضوع ہے فکر حسین. یہ مجھے آدھی رات کے قریب جو ہے وہ ایک میسج جب ساؤنڈ کیا تو میں نے دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ آپ فکر حسین پہ گفتگو کیجیے گا. تو دیکھیے فکر حسین، کچھ سوچتے ہیں کہ حسین فکر ہے، ٹھیک، اور ایک بہت بڑی شخصیت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسین دین ہے. ایسا ہے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو یاد ہوگا وہ تیسرا مسئلہ دی است حسین دی پناہ است حسین. تو ہم ذرا سا یہاں پہ گفتگو کریں گے فکر حسین پر. دیکھیے فکر حسین بہت آسان بھی ہے اور فکر حسین بہت مشکل بھی ہے. آسان اتنی کہ حر جیسے سپاہی کے سمجھ میں آ گئی اور مشکل اتنی کہ حرملہ جیسے مفتی کے سمجھ میں نہیں آئی. ہے تو ایسا ہی. تو اب فکر حسین اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک فکر قرآن سمجھ میں نہ آئے. اگر قرآن کی فکر سمجھ میں آ گئی تو فکر حسین خود بخود سمجھ میں آئے گی. اس گفتگو کو، مختصر گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ یونس کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان ہے 35. 10واں سورہ 35 کی آیت. اگر فکر قرآن سمجھ میں آ گئی تو ناطق قرآن کی فکر بھی خود بہت سمجھ میں آئے گی، ہے نا. پروردگار اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افامن یہدی الی الحق احق ان یتبع. ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون. تو فیصلہ تم کرو کہ اس کی پیروی کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو خود محتاج ہدایت ہے. تو آیت نے بتایا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں. آیت کہہ رہی ہے کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر سورہ سجدہ میں آواز دی افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. سنو، مومن اور فاسق برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں. پھر سورہ حشر میں آواز دی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. سنو، جنتی اور جہنمی برابر نہیں. تو ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، جنتی جہنمی برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر سورہ مائدہ میں آواز دی قل لا یستوی الخبیث والطیب. حبیب ان سے کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں، طیب اور خبیث برابر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر سورہ فاطر میں آواز دی 35واں سورہ قرآن مجید کا وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. سنا، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، اندھا بینا برابر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر سورہ زمر میں آواز دی 39واں سورہ قرآن مجید کا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حبیب ان سے کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. اگر قرآن کی فکر سمجھ میں آ گئی تو ناطق قرآن، وارث قرآن حسین کی فکر خود بخود سمجھ میں آئے گی. عالم جاہل برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں. یہی تو کہہ رہے ہیں نا قرآن. ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، طیب خبیث برابر نہیں. اب حسین کا جملہ سمجھ میں آیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیان نہیں کر سکتا.
اور یہ بات جو فکر قرآن کی وہی فکر میرے مولا حسین ابن علی کی. حسین علیہ السلام کی نسبت سے یہ مضمون منعقد ہے. قرآن حکیم کا ایک گوشہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت تطہیر ہے قرآن حکیم کی 33ویں سورۃ الاحزاب اور اس کی 33ویں آیت کا حصہ ہے. ارشاد ہوا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبی اللہ ہر ناپاکی کو تم سے دور رکھے، تمہیں اتنا پاکیزہ رکھے جتنا پاکیزگی کا حق ہوتا ہے. اس آیت نے اصول متعین کر دیا کہ ناپاکی اس گھرانے سے ہمیشہ دور رہے گی، ناپاکی اس گھرانے سے ہمیشہ دور رہے گی. یہ اصول متعین ہو گئے. اب سب سے یہ اصرار نہ کریں کہ سب ذکر سید الشہداء کریں، اس لیے کہ اصول بن چکا ہے، ناپاکی دور رہے گی. یہ ذکر کیونکہ اسلام کے وارث کا ذکر ہے، لہٰذا یہ وہی کریں گے جن کے دل میں اسلام کے لیے نیک جذبہ ہو. امام حسین کی شہادت کوئی اچانک حادثہ نہیں، کوئی اچانک سانحہ نہیں، کوئی اچانک وقوع پذیر ہو جانے والا واقعہ نہیں. ہر شہید کی شہادت کے بعد اس کا ذکر شہادت ہوتا ہے. آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، خطابات ہوتے ہیں، مرثیے کہے جاتے ہیں، شہادت نامے بیان کیے جاتے ہیں. لیکن ایسا کون شہید ہے جو ابھی ماں کی گود میں ہے اور ذکر شہادت ہو رہا ہو؟ اور ذکر شہادت کرنے والا کوئی عام بندہ، کوئی عام بشر نہیں، کونین کا سردار ہو. اور کونین کے سردار یہ ذکر شہادت کریں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا دو جہاں سے ذکر شہادت اٹھاؤں میں کیسے ہے اکبر، میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر، کہ لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت میں علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے ہے اکبر، میرا سحر والا اکبر. اور جس نے 18 سال پالا تھا. سیکھنے کا کوئی نقصان نہیں ہے تو ایسے علم کو حاصل کرنے کو ریکمینڈ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ علم ہی نہیں ہے، وہ توہمات ہیں، وہ سپرسٹیشنز ہیں. کوئی کہتا ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں کہ ہاتھ کی لکیریں کچھ بھی کہتے نہیں، کیا واقعی اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اور اگر ہے فرض کر لیں، اگر سپوز ہے اور ہاتھ کی لکیر میں آپ کے شادی کی لکیر نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ چھوٹی سی لکیر بنا تو نہیں سکتے. ایک بات کہہ دوں میں، ویسے تو کچھ بھی نہیں ہے، سپرسٹیشن ہے یہ. لیکن اگر کوئی چیز ہے، اگر کوئی حقیقت ہے بھی، حضرت علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک وہ تھا ستارہ کا علم بتانے والا منجم، اس نے کہا بھی آپ جا رہے ہیں، آپ تو ستارے آپ کے ہاتھ میں نہیں، نظر العالم میں کہا آپ کے ہاتھ میں نہیں ستارے. تو آپ نے کہا اچھا تم چاہتے ہو ہر آدمی جو ایکٹیویٹی کرے پہلے تم سے آگے کنسلٹ کرے، یعنی تم چاہتے ہو ہر انسان، یعنی میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں اور میں تم سے کنسلٹ کروں پہلے آ کر کہ مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، میری ساری پلاننگ ساری اسٹریٹجی اپنی جگہ، آخر میں آ کر تم سے پوچھوں ہاں بھائی آپ کلیئرنس دے رہے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو
یہ فضول علم ہے. المنجم کل کاہن والکاہن کل ساحر والساحر کل کافر. فرمایا کہ اس قسم کے علم سے بچو. یہ جو ستاروں کا علم ہے، یہ والا علم، یہ کاہن والا علم ہے. کاہن جو ہے وہ جادوگر کی طرح ہوتا ہے، جادوگر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. اللہ کا نام لو اور چل پڑو. تو وہ علم جو توہمات والا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ایسٹرولوجی. ایک تو ہے ایسٹرونومی، ایک تو سائنس ہے، ایک ہے ایسٹرولوجی. وہ کیا سپرسٹیشن. تو پریکٹیکل لائف میں علم حاصل کرنا ہو یا کوئی اور کام کرنا ہو، مفید انسان اللہ کو پسند ہے. مفید انسان بننے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا. تو جو بھی ہماری ایکٹیویٹی ہے، جو ہماری ایجوکیشن ہے، وہ سب کچھ اگر اسی طرف جا رہی ہے کہ ہم آگے چل کے ایک مفید انسان بنیں گے سوسائٹی کے لیے، یہ ساری ایکٹیویٹی اللہ اور اس کے رسول کو اور اللہ کے دین کو پسند ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، امام حسین یعنی ہمارے رسول کے نواسے، جن کو کربلا میں بے درد سے شہید کیا گیا ہے، ان کے لیے ایک میسیج آج یوم حسین JSMU میں منایا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ لائن دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائق تحسین ہے تمام وہ انسان، چاہے مسلمان ہو یا عام انسان یا اہل ایمان. تو یوم حسین کے نام سے آج بھی انسانیت کو سہارا دینے کے لیے ایک آواز بنے ہوئے. ظلم و جبر کے خلاف اگر کوئی توانائی مل سکتی ہے تو وہ ایک ہی نام ہے. اس نام کی برکت سے ہر انسان کو جینے کا احساس ملا کرتا ہے، اور وہ نام ہے حسین. اسی لیے جب تک حسینیت زندہ باد ہے تب تک انسانیت زندہ باد ہے. جب تک انسان بیدار ہو جائے گا تو حسین بھی سمجھ میں آ جائیں گے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان. سب کے لیے پیغام عمل یوم حسین علیہ السلام. سر، آج یوم حسین جو کہ جناح میڈیکل میں آج منعقد کی گئی، تو آپ اس حوالے سے یوم حسین یعنی امام حسین کے بارے میں کیا مطلب میسیج کنوے کریں گے ہمارے جو آڈینس جو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں JPMC میں آج جو یوم حسین منعقد ہو رہا ہے اس وقت، جی بہت خوش آئند بات ہے، کیونکہ یہ ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے. یہاں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یہاں پر ڈاکٹرز بھی ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف بھی ہے، اور یہ سب لوگ ماشاء اللہ شریک ہیں اس میں. امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ پوری انسانیت کا پیغام ہے. امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ ظلم کے خلاف خود کھڑے ہونے کا پیغام ہے، اور یہ پیغام جو ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہنے والا پیغام ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے تعلق کسی بھی شعبۂ حیات سے ہو، وہ سب لوگ امام حسین علیہ السلام سے انسپائرڈ ہیں. وہ سب امام حسین کی جرأت سے، شہامت سے، استقامت سے، ظلم کے مقابلے میں خود کھڑے ہونے کی جو ان کی دعوت ہے، اس سے متاثر ہیں. یہ جو اوکیجنز ہوتے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ جو میسیج ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ بار بار دہرایا جائے، ہر نسل کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، اس کو انالائز کیا جائے ہمارے زمانے کے مطابق. کیونکہ ہم بھی جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کا نظام ہے، اور مظلوم جو ہے وہ اپنی مظلومیت کا شکار ہے، اور ظالم اس کو ظلم کی چکی میں پیس رہا ہے. تو ان کے لیے اگر کوئی نجات کا راستہ ہے تو فکر امام حسین علیہ السلام در اہل بیت. امام حسین علیہ السلام کا مطلب ظاہر ہے کہ نواسہ رسول ہیں، وہ فرزند رسول ہیں وہ، اور جو ان کی فکر ہے وہی ہے جو اسلام کی فکر ہے، قرآن کی فکر ہے، پیغمبر اکرم کی فکر ہے، اور جو علم ان کے پاس ہے وہ اللہ کے رسول سے منتقل ہوا ہوا علم ہے. تو یہی راستہ جو ہے وہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی نجات کا راستہ ہے. یہ پیغام میرے خیال میں ہمیں لے کے جانا ہے. تھینک یو.